السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انما الاعمال بالنیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں ویڈیو کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں۔ انسان نائب تو ہے مگر کفر کرنے کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے خود غرض بن جاتا ہے، جسے یہ سمجھداری کا نام دیتا ہے، یعنی نفس پرستی، میں، تکبر، میرا فائدہ، جیسے یہ دوسرے انسانوں کا خالق ہو۔ اگرچہ قابلیت یا اپنی طاقت کے زوم میں ایسا کرتا ہے، جس کا وبال تمام انسانوں پر پڑتا ہے۔ اگر کوئی قوم ہی اسی طرح کرنے لگے تو تباہی کا دائرہ بڑھ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح خواہش پرست ذمہ داری تو اٹھاتا ہے، مگر کمزور لوگ، خاص کر جو اس جاہل پر مکمل اعتماد کرنے لگیں، وہ سخت نقصان اٹھاتے ہیں، علاوہ کچھ گروہوں اور طبقات کے، جس کی وجہ سے بھوک اور ننگ یعنی بے حیائی کا دور دورہ ہوتا ہے اور ایک نفسا نفسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ فہم و فراست والے ذہین لوگ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، مگر یہ صرف فارمیلٹی پوری کرنے والی بات ہوتی ہے، یعنی خانہ پوری کرنا، اصل مقصد کے بغیر رسمی تقاضا پورا کرنا، جس کی وجہ سے پھر انسانیت بڑی تباہی سے بچ جاتی ہے۔ مگر ایسا مستقل کیوں ہو رہا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کہانی کو تاریخ سے سمجھتے ہیں۔ قرآن حکیم کی رہنمائی میں انسان نفس و خواہش پرست کیوں بنتا ہے، یعنی قابیل، فرعون، قارون وغیرہ۔ قابیل نے تو جانتے ہوئے سرکشی کی، قربانی کے پیش کیے جانے کے باوجود اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنے بھائی کو ناحق قتل کر دیا۔ اس وقت کے موجود لوگوں نے اس کا سد باب کرنے کے لیے کچھ تو کیا ہوگا، کچھ قوانین کہ دوبارہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ اس واقعے کے بعد اور آج تک اجتماعیت کو درپیش چیلنجز میں سے اہم 3-4 سوال تاریخ میں رہے ہیں آج تک۔ نمبر 1، آنر کون ہوگا، مزدور کون ہوگا، ان کی لمٹ کیا ہیں، یعنی کون محنت و مشقت کے کام کرے گا، کون صرف رہنمائی کرے گا اور اس رہنمائی کی صلاحیت کو اہم سمجھے گا۔ اسی طرح نمبر 2، عورت اور مرد کے کیا حقوق ہیں، عورت کیا دونوں برابر ہیں، گھر کا سربراہ کون ہوگا۔ عورت خود ایک ایسی ہستی ہے جس کی کشش مرد محسوس کرتا ہے، سب چیزوں سے زیادہ اہمیت مرد کے لیے عورت رکھتی ہے۔ یہ امتحان کا حصہ ہے۔ بقائے نسل کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے تو توازن کیسے ہو۔ آیت سورہ آل عمران 14 کے مطابق، اور یہی آیت نفس و خواہش کی فلسفی سمجھاتی ہے۔ پلس سورہ توبہ آیت 24، خلاصہ 8 محبتیں مقابلے پر 3 محبتیں، اللہ، رسول اور جہاد کی محبت۔ اسی طرح تیسرا معاملہ، چیزوں کے ریٹ کون طے کرے گا، یعنی حکمرانی، انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ کس حد تک انفرادی آزادی پر اثر انداز ہو سکیں گے، اور ان اہل حکمرانوں کی حد کیا ہوگی، قوم ان کی بقائے ذات، نسل، خواہش اور ایگو کے لیے کیا مراد دے گی۔ خاص کر علیم و فہیم لوگ جیسے قاضی، گورنر، خلیفہ، اگر بلدیاتی سسٹم ہو تو ناظم، اسی طرح اہم اداروں کے مین بندے جو ڈائریکٹ آئین و قانون کے ساتھ، اپنے ضمیر، روح کے ساتھ، حکمت و عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، ان کی کم از کم تنخواہ ایک چھوٹے خوشحال تاجر جتنی تو ہونی ہی چاہیے، یا ایک عام
15 एकड़ کاشت کرنے والے کسان کے برابر تو ہونی ہی چاہیے تاکہ یہ اور اس کے بیوی بچے ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ یہ الگ بات ہے وہ اختیاری فقر کو اختیار کرتے ہوئے صدقہ و خیرات کر دے یا بیت المال حکومتی خزانے میں جمع کروا دے۔ اصل میں یہ باتیں میں اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انسان کا نفس خواہش و جبلت کی کوئی حد نہیں۔ اگر اسے ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرتا ہے، لہٰذا سرداری حکمرانی کی حد ہونی چاہیے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق طے ہو، نہ کہ خوشامدی طے کریں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اگر گہرائی میں غور و فکر کیا جائے تو 2 دور بنتے ہیں۔ نمبر 1 جہالت قدیمہ، قابیل تا فرعون، پلس جہالت جدیدہ 400 سالہ مذہب بیزار دور ڈیفالٹ عقل پر مبنی۔ یہ ایک ہی قسم کا تسلسل ہے، مگر درمیان میں 2 مسلمان امتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے خدا کی حاکمیت کو مانا بھی نافذ بھی رکھا، اور ہم آج تک بطور انسان ان مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ الحاد کی ابتدا کیسے ہوئی۔ خواہش پرستی کی وجہ سے جب قابیل نے سب حقائق یعنی قربانی وغیرہ کو جھٹلاتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، یہاں سے انسان اپنے اختیار کو استعمال کرنے لگا، خواہش و نفس جبلت کے نام پر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم میں 950 سال تبلیغ کی، ہر بات سمجھائی، قوم کی ایک ہی بات، ضد ہٹ دھرمی فرار۔ ہمیشہ پناہ لی سرداروں کے پاس جو حقیقت میں ان کا نقصان کرتے ہیں۔ سورہ نوح 21 بڑا پروپیگنڈا کیا، آخر کار انجام کو پہنچے سوائے 80-82 افراد کے۔ اسی طرح عاد نے نعرہ لگایا من اشد منا قوہ، ثمود بھی انہی کے نقش قدم پر کچھ فرق کے ساتھ زمین میں دلچسپی لینے لگے۔ قوم شعیب، قوم لوط اسی طرح عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ اس بدترین ضد اور جہالت کا شعوری طور پر خاتمہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جنہوں نے نشانیوں اور عقل سلیم کے ذریعے خدا کو پہچانا تو خدا نے رہتی دنیا تک آپ کو اور آپ کی متقی اولاد کو امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے والوں کی گمراہی بھی اس وجہ سے نہیں تھی کہ انہوں نے غور و فکر کر کے دوربین لگا کر سیاروں میں جا کر دیکھ لیا ہو کہ کائنات بنانے والا خدا موجود ہی نہیں ہے، بلکہ قوم نفس کی ایگو، غرور، تکبر میں گرفتار تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس رہنما موجود ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ اسی طرح ان کا قول تھا سورہ ہود میں آیت نمبر 28، تو کہا قوم کے سرداروں نے جو کہ کافر تھے، ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں، جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم والو مجھے بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی ہو، تو کیا یہ زبردستی میں تمہارے گلے منڈ دوں، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ اسی طرح عاد نے کہا من اشد منا قوہ، خدا نے کہا ہوا اشد منہم قوہ۔ قوم شعیب سورہ الاعراف آیت 85-86 ناپ تول پورا کرنے اور فساد مچانے سے روکا گیا۔ اس پہلے دور کی گمراہی کا عروج تھا فرعون کی حکومت۔
جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے، وہ جادوگر ہی ایمان لے آئے۔ طٰہٰ 65 تا 70۔ مختلف قسم کی تنبیہی نشانیوں قوم فرعون کو سرکشی سے باز رکھنے کے لیے الاعراف 133، طوفان، گھن کا کیڑا، ٹڈیاں، مینڈک اور خون۔ اسی طرح قوم فرعون کے ایک مومن شخص کی ایمان افروز تقریر سورہ مومن، خلاصہ کلام: میری قوم، میں تمہاری بہتر رہنمائی کروں گا۔ موت آنی ہے، آخرت کا گھر ہی ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، برائی کا بدلہ ہے، نیکی کا اجر ہے، کفر و شرک کی طرف نہ جاؤ، حد سے گزر جانے والوں ہی اہل دوزخ ہیں۔ پہلے دور کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اہل ایمان موجود ہیں، چاہے 950 سال میں 80-82 ہی کیوں نہیں۔ اس لیے اتنا کم سال عنصر ہونا قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اسی طرح عاد و سمود قوم شعیب میں سے صالح افراد بچا لیے گئے اور باقی بھی بات کو سمجھتے تھے۔ قوم شعیب کا قول سورہ ہود آیت 87، انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کی پیروی چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ کرنا چاہیں وہ بھی چھوڑ دیں؟ تو تو بڑا ہی باوقار نیک چلن آدمی ہے۔ نبی شعیب علیہ السلام کے پیش کردہ حل کو اہمیت نہ دی گئی۔ وجہ سورۃ العنکبوت آیت 25، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جن بتوں کی پوجا تم نے کی اللہ کو چھوڑ کر، یہ آپس کی محبت دنیا کی زندگی میں ہے، قیامت والے دن بعض کا کفر کریں گے اور لعنت بھی کریں گے، سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان دو آیات یا جتنی آیات ہم پڑھ چکے ہیں، قوم کسی نہ کسی دین، نظام، سسٹم کی بھی پیروکار تھی اور خدا کے علاوہ سورج، چاند، ستارے، نفع دینے والی چیزوں کی عبادت یعنی شکر بھی ادا کرتی تھی، اور قوم کے لیے قربانیاں دینے والے سرداروں کو بھی سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، اور ان سرداروں کے ظلم کا عروج تھا فرعون، جس نے کہ ایک پوری کی پوری قوم کو غلام بنایا ہوا تھا، بلکہ ظلم و ذلت کی انتہا کہ بیٹوں کو ذبح کر ڈالنا، لڑکیوں کو زندہ رکھنا تاکہ غلامی، خدمت گزاری کا یہ نظام چلتا رہے۔ یہ سب کچھ انسان کیوں کر رہا تھا؟ اپنے اسفل وجود جسم کی وجہ سے، اور اس جسم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی گئی اور یہ تحقیق بھی نہ کی گئی کہ یہ بنی اسرائیل بھی تو انسان ہیں، کیا ان کے کوئی حقوق نہیں؟ یہ سارا معاملہ اس لیے پیش آ رہا تھا، انسان فطری گائیڈنس تقوی کو نفس و خواہش کے لیے استعمال کرنے لگا اور جواز تراشنے لگا۔ فرعون، قارون، حامان، غرق کو دفن کر دیے گئے جو دوہرا معیار رکھتے تھے۔ قابیل سے قوم فرعون کے درمیان میانہ رو فہم و فراست رکھنے والے سردار موجود تھے، مگر کھل کر قوم کو لیڈ نہ کر سکے، کیونکہ ہر قوم صرف اپنی قوم کے ساتھ وفادار تھی۔ اس لیے اس طرح کے لوگ قائد کی ذمہ داری تو ادا کرتے تھے مگر فتنے کو پہچان نہیں پاتے تھے، یعنی نفس و خواہش پرستی۔ ایک حد تک تو یہ خود بھی یہی کام کرتے تھے۔ مکمل قائد سردار اعلیٰ اس لیے نہیں بن پاتے تھے کہ قوم سے حساب نرم لیتے تھے، اس لیے اہل فرد خواہش پرست ہی ٹھہرتا تھا، جو اپنی خواہش اور حکمران کی خواہش کا بوجھ بھی عوام پر ڈالتا تھا، بادشاہ و حکمران کے خزانے بھر دیتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں یہ بدترین دھوکے کا نظام ختم ہوا۔ ایگو زدہ حکمران اور گنہگار قوم یعنی قوم فرعون